حضرت سلمان نبی علیہ السلام کی مقدس لوح جو لوح سلمانی کے نام سے جانی جاتی ہے، پر احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی علیہ السلام، بطول سلام اللہ علیہ اور حسن و حسین علیہ السلام کے اسماء مبارک کے وسیلے سے دعا۔ 1916 کی بات ہے، پہلی جنگ عظیم کا خوفناک شباب خداوند عالم کے قہر و عذاب کے بھیس میں دنیا والوں پر قیامت ڈھا رہا تھا۔ بیت المقدس سے چند میل دور فوجی دستے یلغار کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ ادنترا نامی ایک چھوٹے سے گاؤں کے ٹیلے سے اندھیری رات میں ایک عجیب سی چمک نکلتی ہوئی دکھائی دی۔ ایک فوجی دستہ جو اس کے قریب سے گزر رہا تھا، یہ نرالی قسم کی چمک دیکھ کر ٹھہر گیا۔ چند سپاہی اس روشنی کی طرف بڑھے۔ جب وہ نزدیک پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ خاک و سنگ کا ایک طوطا امتداد زمانہ سے شک ہو چکا ہے اور اس کی دراڑوں سے حیرت ناک روشنی نکل کر راہ گیر کو مشتاق نظارہ بنا رہی ہے۔ سپاہیوں نے اس مقام کو کھودنا شروع کر دیا تو 4 گز کی گہرائی میں ایک چاندی کی مرصع لو نظر آئی، جس سے روشنی کی سفید شعاعیں پھوٹ پھوٹ کر تحیر و استجاب میں مبتلا کر رہی ہیں۔ انہوں نے اس قرعی لو کو، جو 1.25 گز لمبی اور نصف گز چوڑی تھی، باہر نکالا تو روشنی شعاؤں کا اخروج بند ہو گیا۔ انقطاع نور کے اس واقعے نے محتار انسانوں کو اور بھی انگلیاں چبانے پر مجبور کر دیا۔ ایک طرف بیش قیمتی لوح کے حصول پر وہ شعاع و فرحاں بھی دکھائی دیتے تھے، دوسری طرف اس کی روشنی یکایک منقطع ہو جانے سے خوف و دہشت بھی تھی۔ آخر وہ لوح کو لے کر اپنے افسر اعلیٰ کے پاس پہنچے۔ یہ انگریزی فوجی افسر میجر A.N. گرینڈال تھا۔ اس نے ٹارچ کی روشنی میں لوح کو دیکھا تو مبہوت رہ گیا۔ اس کا حاشیہ گرا ہوا جوہرات سے مرصع تھا اور درمیان میں طلائی حروف تھے جو کسی قدیم اجنبی زبان کے معلوم ہوتے تھے۔ میجر کو حروف کی شناخت تو نہ ہو سکی، لیکن اس کو یہ معلوم ہو گیا کہ لوح کوئی معمولی چیز نہیں، اپنے اندر کوئی بہت بڑی فضیلت، اہمیت اور تقدیس و تحریم رکھتی ہے۔ میجر گرینڈال کی سعی و سعادت سے لوح موصوف دست بدست منزلیں طے کرتی ہوئی پایان کار افسر انچارج افواج برطانیہ لیفٹیننٹ جنرل D.O. گلینڈ سٹون کے ہاتھ میں پہنچی، جس نے اس کو برطانوی ماہرین آثار قدیمہ کے سپرد کر دیا۔ جنگ عظیم کے خاتمے پر 1918 میں اس لوح سے متعلق تحقیق و تدقیق کا یوں آغاز کیا گیا۔ السنہ قدیمہ کے ماہرین کی ایک خصوصی کمیٹی بنائی گئی، جس میں امریکہ، برطانیہ، فرانس اور بعض دوسرے یورپی ممالک کے ماہرین قدیم نے شمولیت کی۔